نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ رمضان شریف کی وجہ سے دروس میں کچھ تعطل تھا، تو اب الحمدللہ دوبارہ یہ سلسلہ اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے جو رمضان شریف سے پہلے تھا۔ تو آج ہر سنڈے کو درس حدیث پاک ہوتا ہے، تو آج انشاءاللہ درس حدیث پاک اور آج کا عنوان ہے توقیر العلماء والکبار و اہل الفضل۔ یہ اسی ترتیب کے مطابق ہے کہ جو بھی تمہیں صاحب علم لوگ ہیں اور خصوصاً جن کے پاس دینی علوم ہیں ان کی، اور کبار جو لوگ بڑے ہیں عمر میں یا کسی بھی مرتبے میں ان کی، و اہل الفضل اور جو فضیلت والے لوگ ہیں ان کی عزت کی جائے، و تقدیمہم علی غیرہم اور تمام معاملات میں ان کو نمبر 1 رکھا جائے گا، بٹھانے میں سارے معاملات میں ان کو ترجیح دی جائے گی جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں ان پر، ورفع مجالسہم و اظہار مزیتہم اور ان کے مجلس میں کوئی بھی مجلس ہے ان کو اس میں اعلیٰ درجہ دیا جائے گا، اور پھر جو کہ ان کا مرتبہ شان شوکت ان کے اخلاق عادات جو وہ کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کو پھر آگے لوگوں کو خود اپنانا بھی چاہیے اور ان کو بیان بھی کرنا چاہیے، اور یعنی مقصد وہی لوگ ہیں جو رول ماڈل ہیں سوسائٹی کے لیے۔ تو یہ آج کا عنوان گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ پرنسپل کانسٹیٹیوشنل یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دو، کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ عالم اور بے علم برابر ہیں، جاہل، فرمایا یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، خدا تعالیٰ کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ علم والے کی شان بڑی ہے اور جاہل کی شان، جاہل کبھی بھی علم والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان اسی فرمان کو سمجھ جائے نا تو یقین کریں دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے کہ اسلام میں جو کرائٹیریا ہے، فنڈامنٹل جو کرائٹیریا ہے، میکنزم ہے عزت آبرو کا، وہ دنیا کا مال نہیں ہے بھائی، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی بنیاد علم ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا یعنی سوائے وہ علوم کے جو ممنوع، اصل میں وہ علم ہے نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے چند 2-3 علم ہیں جن کی اسلام نے ممانعت کی ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ علم ہی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ مثلا جادو سکھانے سے منع کیا کہ یہ علم ہے، جادو علم ہے لیکن چونکہ یہ نقصان دہ ہے اس لیے منع ہے۔ جادو کو بطور علم تسلیم کیا کہ یہ علم ہے لیکن ہے یہ نقصان دہ ہے، اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے۔ دوسرا اسٹرالوجی، ستاروں کی جو زمین پر یہ علم ہی نہیں ہے۔ ایک ہے اسٹرانومی، وہ علم ہے، ایک ہے اسٹرالوجی، وہ کوئی علم نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ گیس ہیں۔ شیطان اپنے باتیں ملامل، نجومیوں کے علم، جو اسی طرح یہ جو طوطوں کے ساتھ اور یہ فال وغیرہ، یہ اس قسم یہ علم ہی نہیں ہے، سب گیسز ہیں۔ بائی چانس کوئی کام ہو گیا تو سمجھ لو بھائی یہ بھائی ایسا، بھائی کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے پڑنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ ان چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام قسم کے علوم ہیں۔ دین کا علم تو اعلیٰ سے اعلیٰ، کمال سے کمال ہے، لیکن باقی علوم سے بھی اسلام منع تو نہیں کرتا۔ میتھ ہے، فی الحقیقت ایک علم ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے جی، تو یہ علم ہے، آپ جتنا مرضی آپ اس میں آگے بڑھنا چاہیں، آپ کو ماسٹر کریں، پی ایچ ڈی کریں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟
کیمسٹری ہے، ایک علم ہے، بالکل حقیقت ہے۔ جب دو اشیاء آپس میں ملتی ہیں تو ان کے ایک دوسرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ علم آپ سیکھیں، جتنا بھی اس میں ریسرچ جتنا مرضی کرنا چاہیں بڑھے آگے کریں دنیا کی ریسرچ، اور اسے نت نئی کائنات میں چیزیں بنائیں، کوئی نہیں اسلام منع کرتے ان چیزوں سے۔ تو باہر مقصد یہ ہے کہ وہ چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام قسم کے علم ہوتا کہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا۔ تو یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اس کو اوریجنل جو وہ ہے اس کو ایسے ہی جان لینا، اسی کا نام علم ہے۔ تو یہ خدا کی کائنات کو ایکچوئل جاننا کہ یہ ہے، بھائی فزکس تقریباً 97% بالکل اس کا سیکھنا جائز ہے۔ جو گیس لگاتے ہیں بغیر پروف کے بات کرتے ہیں نا، جس میں ان کا کوئی دلیل نہیں ہے، گیس میں بند، تو جو بھی چیز صحیح ہے بالکل ہم مانتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جو بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں، کئی صدیاں ایک بات کہتے رہتے ہیں اور بعد میں نہیں یہ تو غلط ہے، تو وہ غلط اس لیے ہوئی نا کہ تم نے وہ بات بغیر دلیل کے کی تھی، اس لیے تو یہ نظریات چینج کرتے ہیں۔ جو بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، دلیل کے ساتھ ایکچوالٹی فیکٹ کے ساتھ جو بات ہوتی ہے، مثلا پانی ویٹ ہے جی، 1000 سال پہلے بھی یہ پانی ایسے ہی تھا، پانی بلندی سے نیچے اترتا آتا ہے، 1000 سال پہلے بھی پانی کی نیچر یہی تھی، 1000 سال کے بعد بھی پانی کی نیچر یہی رہے گی۔ پتھر سخت ہوتا ہے، پانی نرم ہوتا ہے۔ 10,000 سال پہلے بھی پتھر سخت ہی تھے اور 10,000 سال بعد بھی پتھر سخت ہی ہوں گے۔ پانی نرم ہے آج بھی۔ بھائی جو چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں میرے بھائی، جب تم ان کی ایکچوئل کو سمجھو گے تو تم پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم آتا ہے کہ جو آدمی آج کہتا ہے جی پتھر، میں مثال دے رہا ہوں، کہتا تو کوئی بھی نہیں ہے آج کہ نہیں پتھر سخت ہے، اور کہنے نہیں پتھر نرم ہو گیا ہے، یہ غلط ہے۔ فزکس کا وہ حصہ کہ جو بغیر دلیل کے کرتے ہیں، اس کے ماننا نہ ماننا کچھ بھی، چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ باقی جو دلائل کے ساتھ بات ہوتی ہے جی، جو فیکٹ اور فگر کے ساتھ بات ہے، وہ سارا صحیح ہے۔ تو مقصد ایک سائنسی علوم بھی، دینی علوم بھی، اسی طرح ہسٹری ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے اس میں۔ جو ریالٹیز ہیں وہ بالکل صحیح ہے، جو جھوٹ بڑھایا جاتا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کل کی، جب باقی تو جانے دو نا دور کی بات ہے، جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی ہیں، جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو بھائی ہسٹری کا وہ علم جو فیکٹ پر مبنی ہے وہ تو ٹھیک ہے، پر جو جھوٹ اس میں مکس کیا گیا اس کو نہ مانے، بارہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مقصد یہ جو ریجل علم ہے نا، حقیقتاً علم ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، وہ چاہے کیسا بھی ہو، چاہے وہ سائنس کا ہے، چاہے دنیا کا ہے، چاہے دین کا ہے، جو بھی۔ لیکن جو دین کا علم اس کا تو پھر شان ہی الگ ہے نا، اس کی تو کوئی، اس کا مقام ہی الگ ہے، اس کا تو سیکھنا بھی فرض ہے۔ ان کی شان بہرحال دوسروں کی نسبت ہمیشہ ہی بلند رہے گی۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر البدری الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا القوم اقراہم لکتاب اللہ۔ امامت ایک بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ فرمائے امام جس کو اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس کا کرائٹیریا ہے، یہ ایک آنر دی جائے گی۔ دیکھو نا، ایک آدمی کے اشارے پر لوگ تمام عبادات کے حرکات و سکنات کرتے، اس سے بڑی دنیا میں عزت کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کی، کہ جو وہ رکوع میں جاتا ہے تو کتنے ہزاروں لوگ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ اڑتا ہے تو ہزاروں لوگ اڑ جاتے ہیں، اور وہ سجدے میں جاتا ہے وہ تو یہ اپنی عبادات کو جو آدمی اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ اس کی نماز، امام کی نماز ٹوٹتی ہے تو سب کی ٹوٹتی ہے، اور اگر مقتدی میں سے کسی کی ٹوٹ جائے تو امام کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بڑی عزت دنیا میں کیا ہوگی؟ یہ پوسٹ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کرائٹیریا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ اقراہم لکتاب اللہ،
جو قرآن پاک کو سب سے بڑا قاری ہے. قاری سے مراد یہاں کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ایک قاری جو آج ہم جو خوبصورت قرآن پاک پڑھتا ہے. فرمایا اس سے مراد یہ آج کے زمانے کا یہ تصور ہے کہ قاری ہم کہتے ہیں اس کو جو خوبصورت تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھے. صحابہ اکرام کے زمانے میں اس قاری کا کوئی تصور نہیں تھا. ان کے زمانے میں جو اس کو قرآن پاک کا زیادہ علم ہوتا تھا، جو عالم ہوتا تھا، اس کو قرآن کا قاری کہتے تھے. تو یہاں سے مراد ہے جو قرآن حکیم کا زیادہ عالم ہو. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. اگر قرآن کا علم سب کے پاس برابر ہی ہے، ایک جیسے ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم زیادہ ہے. جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی سنتوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کو پھر یہ قابل ترجیح چیز ہو گیا. فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. جو آدمی سنت میں، قرآن پاک علم میں، قرآن و سنت کے علم میں برابر ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے کہ اسلام کے لیے قربانی ہجرت کی کس نے دی. جو سب سے پہلے اسلام کے لیے جس نے ہجرت کی ہے نا، اس کو آگے کیا جائے گا. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. جب سارے اگر مہاجر بھی ہوں جیسا کہ تھے صحابہ کرام میں، تو فرمایا پھر دیکھا جائے گا عمر میں سب سے بڑا کون ہے. آج بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان معاملات میں، حالانکہ یہ بالکل اسلام کے یہ اصول ہے. تو عمر کو بطور ترجیح ایک کرائٹیریا کے طور پر جو میکنزم اسلام نے بنایا ہے عزت کا، اس میں ایج ایک فیکٹر ہے، لیکن وہ ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہے، نمبر 1 پر نہیں ہے. اس کی ترتیب آپ دیکھ لیں. وَلَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. اب جب ایک آدمی اپوائنٹ ہو گیا امام، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے. کوئی بھی آدمی، وہ صرف امام نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی سیٹ پر جب اس کا تقرر ہو جائے تو کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے اس سیٹ سے اس کو ریموو کرنے کی اور خود اپنے اس سیٹ پر بیٹھنے کی. جب ایک امام بالغ علماء فرماتے ہیں بادشاہ وقت، عالم بہت بڑی اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی اگر آئے گا نا امام، تو امام کو ریموو کرنے کے بغیر وجہ کہ اس کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے. جیسے ججز کو نہیں کوئی ریموو کر سکتا، کرے گا تو ایک پروسیجر کے تحت ہی کر سکتا ہے نا، وہ کوئی فالٹ ان کے سامنے آئے. اسی طرح ائمہ بھی ہیں کہ کسی بھی امام کو، آج لوگ چھوٹے چھوٹے یہ جاہل کمیٹیوں والے کہتے ہیں مولوی صاحب تم نہیں ہیں. بھائی تمہاری کیا اوقات ہے؟ اگر کرتے ہیں تو یہ انتہائی جرم کرتے ہیں. انہیں شرعی ریزن، ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے بھائی، شرعی ریزن پیش کرنا پڑے گا. بغیر کسی شرعی ریزن کے ریموو کریں تو بڑے دور کی بات ہے. کسی آدمی کو اس مسئلے پر اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھانے کی بھی اس کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں ہے. کمیٹی والے بھی نہیں کھڑا کر سکتے چلو میرا کوئی واقف کار آ گیا یا کوئی عالم آ گیا تو چلو آج یہ نماز پڑھائے گا. نہیں پڑھا سکتا بھائی. پڑھانا چاہتے ہو تو اس سے بات کرو جو 5 وقت یا روزانہ نماز وہاں پڑھاتا ہے، اسے اجازت لے کر کسی کو کھڑا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دفتر میں لوگوں کے اپنے اپنی سیٹیں ہوتی ہیں، رینکس ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ تیری سیٹ ہے، یہ میری، یہ جو بھی ہر پوری دنیا کے ہر ادارے میں جو بھی جس سیٹ پر ہوگا اس سیٹ پر کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو اسے اجازت لے کر بیٹھے. اسی طرح گھروں میں لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک جگہ رکھی ہوتی ہے، چیئریں ہوتی ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں کسی کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ایک اصول فرما دیا، جو بھی چیز کسی کی زیر سلطنت، اس کے تسلط، اس کے کنٹرول میں ہے، لیگلی قانونی طور پر کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے، چاہے کتنا بھی اعلیٰ ہو. اس کے بعد جب وہ اس چیز پر اس وقت تسلط قائم ہو جائے، اس کو وہاں سے ریموو کر کے خود اس جگہ پر بیٹھ جائے. مثلاً ایک مسجد میں ایک امام صاحب ہے، جب ان کا تقرر کیا گیا تھا تو اس کرائٹیری کو میٹ کر کے ان کا تقرر کیا گیا. اس وقت جو اویلیبلٹی تھی
اویلیبل لوگوں میں سے سب سے بیسٹ وہی پرسن تھا، اس کا تقرر کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بہت بڑا عالم ہے جو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب اس کو آپ ریموو کر کے اس کو بٹھا سکتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پر جب کسی کو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر کے اپوائنٹ کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا، صرف اسی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو شرعی ریزن ہیں کہ اس کی غلطیاں، اس کی کوئی فالٹ، وہ اس کے جو بھی، اور وہ بھی ایسے نہیں ہے ہر قسم کی غلطی، اس کی دیکھیں نا اس کی جاب کی نیچر کیا ہے، اس کے جاب کے نیچر کے مطابق اگر غلطی کرے گا تو پھر اس کو ریموو کیا جا سکتا، ورنہ عام غلطی، ہر قسم کی غلطی سے بھی کوئی آدمی بھی ریموو نہیں ہو سکتا اس جاب کی نیچر کے۔ مثلا میں فرض کروں ایک آدمی میتھ کا ٹیچر ہے جی، آدمی کہنا نہیں یہ تو اردو نہیں پڑھا سکتا، لہٰذا ہم ریموو کرتے ہیں۔ بھائی اس کو آپ نے اپوائنٹ دیا میتھ کا ٹیچر، اور میتھ کا وہ کام نہ کرے تو تم ریموو کر سکتے ہو، اگر وہ اردو نہ پڑھائی یا نہ پڑھائی، اس کو آتی یا نہیں آتی، میں مثال دی، وہ ریزن نہیں بن سکتا۔ اس کام کی نیچر ہے، ہر کام کی ایک نیچر ہے، اس نیچر کے مطابق اگر وہ اس کے کوئی خرابی کرتی ہے، کسی قسم کی کوئی فالٹ بعد میں نظر آتی ہے تو پھر اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی انکوائری کرنا اپوائنٹ کرنے سے پہلے اس کی اتھارٹی کی ذمہ داری ہے جو اس کو اپوائنٹ کر رہا ہے۔ بہرحال وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کسی کی سیٹ پر، کسی کی جگہ پر، کسی کے بیڈ پر، کسی کی چیئر پر، کوئی بھی جو جگہ مخصوص ہوتی ہیں، یہ میں روز نہیں بیٹھتا ہوں، کوئی دل کرتا ہے اچھا یہ جگہ بڑی نرم نازک کہ چلو آج میں بیٹھ جاتا ہوں، نہیں بیٹھ سکتا کوئی، بیٹھنے کے دل ہے اس کا کرتا ہوں، پوچھے میں بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھتا ہوں، کیوں؟ کوئی بھی انسان ہے، مطلب کل آپ کوئی آدمی کسی بھی جگہ پر، جو جگہ شریعت نے مقرر کی ہوئی ہیں، گھر ہیں یا ایسے جو پلیسز ہیں، وہاں پر جو بھی سیٹس ہوتی ہیں عزت کی جگہ، فرمایا اس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ مثلا ایک ہیڈ ٹیچر اسکول میں ہوتا ہے، اس کی ایک سیٹ ہوتی ہے، تو کوئی اس سے بڑے آفیسر آ جاتا ہے، وزٹ کرتا ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو تو ادھر بیٹھنا، اس لیے تو عارضی طور پر ہے، میں روزانہ یہاں بیٹھتا ہوں، اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو نہیں بیٹھ سکتا، شرعاً نہیں بیٹھ سکتا۔ اور جو دانا بینا حکومتیں یا لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کی پابندی بھی کرتے ہیں، وہ اس بات کا خیال بھی رکھتے ہیں، اسی کے نام پروٹوکول ہے۔ اسلام میں پروٹوکول تعین کر دیے گئے ہیں، بالکل ہر ایک انسان کا پروٹوکول ہے۔ اور دوسری روایت میں فَأَقْدَمُمْ سِلْمًا بَدْلَ سِنًّا، فرمایا سن کی بجائے وہاں پر سلمن کا لفظ ہے، معنی کیا ہے کہ جو اسلام پہلے قبول کرے گا، جو جس کا خاندان پہلے سے مسلمان ہے، ایک کا خاندان ہوا ہے کل، ایک یا فرد ہے یا کوئی اس کے پیچھے سے خاندانی طور پر ہے، جو پہلے مسلمان ہوں گے بعد میں مسلمان ہونے والے پہلے کا مقابلہ نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک نے جتنا مرضی بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، ایک آدمی پیدائشی مسلمان ہے، دوسرے نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، جتنا مرضی بڑا بنے ان دونوں کا مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایج کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے اس کا اسلام پہلا ہے۔ تو جو اسلام قبول کرنے، اور اس فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ تعین ہے اس بات کا کہ کہاں تک خاندانی طور پر کہاں تک دیکھا جائے گا، جو لوگ خاندانی مسلمان ہیں اور جو نیو مسلم، منع نہیں کریں گے کسی کو نیو اسلام ہے، لیکن فرق 3 پشتوں تک رہے گا، یہ 3 پشتوں تک یہ فرق رکھا جائے گا کہ جو قدیم مسلمان ہیں ان کو عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت، ان کو ترجیح حاصل رہے گی۔ فقہ کتاب میں یہ سارے مسائل آتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر کہاں تک پیچھے دیکھیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے لوگ نا جیسے نکاح کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر سمجھے، اور اللہ کے بندے فوراً ہم تیش میں آ جاتے ہیں، بڑے خوشی یہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں نے کسی نے، اللہ پاک نے فرمایا کوئی کسی کو، کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے کوئی احسان نہیں کرتا، نجات بخشش ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے،
وہ اپنی ضرورت کے لیے آئے۔ اب اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جلدی جلدی اس پر ٹرسٹ نہ کرو، اس کو خوب آزماؤ، اور 3 سال تو ویسے ہی آپ نے رکھے نا اس کام کے لیے کہ 3 سال تو بالکل اس انسان پر ٹرسٹ نہ کرو۔ تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے اس کی کسی دوسری نیت کے ساتھ آیا ہو۔ میں نے خود دیکھے ہیں کتنے لوگ شادی کی نکاح کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، نکاح ٹوٹ گیا، تب اس کا دین بھی ٹوٹ گیا۔ جو نیو لوگ مسلم ہیں ہم ان کو ڈسارٹ نہیں کریں گے، لیکن جلدی جلدی ان پر ٹرسٹ بھی نہیں کریں گے، اور کرنا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ آپ کو کیا پتہ کس نے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اسی ملک میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے یہ نا اموشنل قسم کے اسلام کا اظہار کرتے تھے، جیسے 9/11 ہوا وہ ڈسپیئر ہو گئے، وہ پتہ نہیں کدھر گم ہو گئے ہیں۔ وہ اس کا معنی ان کا اسلام خدا جانے وہ جاسوسی کے لیے تھا، کس مقصد کے لیے تھا، وہ ادھر ہی رہتے تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے بعد وہ زیر زمین چلے گئے۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ان کو خوب آزماؤ پہلے، اور اب اسلام کو افراد کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت مکمل ہو چکا ہے، 1.5 ارب سے زیادہ افراد موجود ہیں۔ جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو نیچے کر کے کسی کو مسلمان نہ کرو۔ اسلام ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عقل اللہ نے دی ہوئی ہے، کائنات دی ہوئی ہے، اپنی کامیابی ناکامی، نجات یا ہلاکت اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ پر فرمایا مجھے احسان نہ رکھو کہ ہم مسلمان ہو کے لہٰذا تم نے بڑا کو احسان کیا خدا اور خدا کے رسول پر یا نبی وسلم کی امت پر، کوئی احسان نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ پہلے جو مسلم ہیں، جو ٹائم کے اعتبار سے جو پہلے مسلمان ہیں ان کی عزت، جو ٹائم کے اعتبار سے بعد والے مسلم ہوں گے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ 3 پشتوں تک، اس کے بعد پھر یہ برابر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو آزمایا جائے نا خدا نے کس وجہ سے ہیں یہ لوگ۔ اور جب وہ میں نے تقریباً سارا کرائٹیریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ صرف آواز کو بھی دے نا، یعنی قرآن پہ پڑھنا ایک خوبی ہے لیکن ساری خوبی نہیں ہے یہ۔ ہاں تجوید کے 2 یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے لوگوں کو تو خبر ہی نہیں ہے۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ بس ایک لفظ سنا ہوا ہے تجوید، یہ بھی پتہ ہی نہیں تجوید کا نام کس بلا کا نام ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ تجوید کس کو کہتے ہیں۔ تو تجوید فرض عین ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے علمی تجوید، ایک ہوتا ہے عملی تجوید۔ جو نا عملی تجوید یہ فرض عین ہے، کسی مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک بغیر تجوید کے پڑھے۔ یہ عملی پریکٹیکلی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، منع ہے، سخت منع ہے بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھنا۔ لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے تجوید کہتے کس کو، یہ بھی تو پتہ تجوید کہتے کس کو کسی سے پوچھیں تجوید کس کو کہتے نہیں بتا سکیں گے لوگ۔ تو یہ چونکہ ویسے فرض ہے ہر مسلمان پر اس کا علم، تو لہذا امام تو رکھ سکتے ہی نہیں نا اس انسان کو، وہ امامت کے قابل ہی نہیں ہے کہ جو تجوید کے کم از کم جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے پر پورا نہ اترے، وہ امامت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ویسے اس کی بیسک فنڈامنٹل چیز ہے، اس کے بعد علم ہے۔ تجوید یہ صرف امام کے لیے ضروری نہیں ہے، تجوید ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، تجوید کے علم فرض کفایہ ہے کہ ہر محلے گلی محلے ایریے میں جیسے نماز جنازہ میں کچھ لوگ شامل ہو جائیں کچھ نہ بھی شامل ہوں تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ تجوید کا علم اگر کسی ایریے میں چند لوگوں کو موجود ہے اور باقی کے پاس نہیں بھی ہے تو پھر گنہگار نہیں، لیکن اگر پورے ایریے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے علم تجوید کیا ہے، سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ اس کا علم پریکٹیکلی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ فرض ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یس جیسا آپ نے پڑھا ہے تو کیوں پڑھا ہے ایسے؟
یہ فرض نہیں ہے. یہ خاصوں کو چند لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے لفظ، یہ جو تلفظ کیا منہ سے ادا کیا ہے، میرا یہ حروف ہے نا، تو یہ حرف میں نے کیسے ادا کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، یہ کیا رولنگ ہیں. تو وہ خیر وہ فرض نہیں ہے، لیکن ہے فرض، فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے. تو بہرحال اب جو ہے نا سلطان سے مراد کیا ہے، فرمایا اس سے مراد ہے وہ چیزیں جو مخصوص ہو جاتی ہیں، کر لی جاتی ہیں. گھروں میں میرے والد صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، بیڈ لوگوں کے مخصوص ہوتے ہیں، اسی طرح بہت چیزیں لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کسی کی جگہ مخصوص ہے، دوسرے آدمی کو اس کی جگہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اس یہ مسجد ہے، ایک آدمی یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے تو اس کے بارے میں اصول ہے نبی سفر میں جو پہلے بیٹھے گا یہ جگہ اسی کی ہے. یس بعض اوقات یہاں سے اٹھ کر جانا پڑتا ہے وضو کے لیے یا کسی دوسری کا، اگر تو یہاں کو اپنے نشانی رکھ کر جائے، ٹوپی رہ جاتا ہے، رومال رہ جاتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے، تو پھر تو کوئی دوسرا آدمی یہاں نہیں بیٹھ سکتا. لیکن اگر اس نے یہاں پر نشانی کوئی نہیں رکھی اور آدمی چلا گیا وضو کرنے کے لیے، تو آپ دوسرا جو بھی یہاں بیٹھے گا یہ جگہ اسی کی ہوگی. تمام پبلک پلیسز میں سیٹس کی ارینجمنٹ کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو جہاں جس کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، وہ جگہ اسی کی ہوگی، دوسرے انسان کو وہاں سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ لوگوں کو مونڈوں کو کہہ کر، اچھا آج کل ایک اور بڑا اثر ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اتنی ٹانگیں بچھا دیتے ہیں. اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ٹانگیں ایسے کھڑی کرنے کی تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے. حدیث تو یہ ہے کہ کندھوں کے ساتھ کندھا ملاؤ، جن کو ملاتے ہیں ان کو دے دو، نیچے سے ٹانگیں ایسے آ کے پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے، اور ویسے بھی بدصورت نظر آتے ہیں. بھائی ٹانگیں علماء نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا دونوں پاؤں کے درمیان بالکل ایسی بھی نہ کر دو اور بالکل ایسی بھی نہ چوٹی رکھو، کم از کم 4 انگلی کا گیپ رکھو. تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے تو پتہ نہیں کہ شریف انسان جیسے کھڑا ہوتا ہے، جیسے نارمل انسان کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑے ہو. باقی دوسرے نمازی کے ساتھ اپنے کندھوں کو دے کر اپنے صفیں درست کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں فرمایا ہمارے کندھوں کو کہا کرتے کہ کندھے تیرا کندھا اور اس کا کندھا آپس میں برابر ہو. اور فرمایا کہ نبی سے فرمایا استووا ولا تختلفوا، نبی سے فرمایا کرتے بھائی بالکل اپنے صفیں سٹریٹ کرو، ایک کوئی آگے کوئی پیچھے ایسے نہ کھڑے ہوا کرو. اور فرمایا کیونکہ جب تم آگے پیچھے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا. اب لیالنی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب کہاں سے شروع کی جائے گی؟ امام کے پیچھے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ میرے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ اب قیامت تک یہی اصول ہے. اور جب ہم نے اپلائی کرتے تو یہاں پر کبھی کبھی ننگے سر والے نوجوان کھڑے ہو جاتے، میں کیا کروں؟ اصول یہ ہے سب سے زیادہ معزز آدمی اور عقل مند آدمی، جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس عقل زیادہ ہے، جس کے پاس تقوی زیادہ ہے، وہ سیدھے امام کے پیچھے کھڑا ہو. پھر دائیں بائیں نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ایسے کھڑے ہونے چاہیے کہ فرمائے ثم الذین یلونہم. پھر اسی طرح بس سب سے پہلے بزرگ، اور بزرگوں میں بھی وہ آدمی کہ جن کے پاس علم اور عقل زیادہ ہے اور عمل زیادہ ہے. کیونکہ جہالت چھائی ہوئی ہے پورے مسلمان کمیونٹی پر، کوئی خبر ہی نہیں، یہاں کبھی کوئی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ جہاں نہیں ہر جگہ ایسے ہے، کبھی ننگے سر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی، حالانکہ ننگے سر والے اللہ کے بندو نماز کی بے ادبی ہے. سر جب بھی نماز پڑھے نماز سر کور کر کے پڑھا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے یا تو جواز کے لیے کوئی اگر روایت ملے کہ بس نے یہ بتایا اگر بات میرے مجبوری نہیں بھی ملتا تو ایسے پڑھ لیا کرو، یا حج کے موقع پر کیا جو کہ احرام میں سر کو ننگا رکھنا پڑتا ہے. صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ امامہ شریف کے ساتھ تھی، یا کم از کم سر کو ٹوپی کے ساتھ ہے. تو یہ سر
کور کر کے نماز پڑھنی چاہیے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال پھر خاص کر جو امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تو کوشش کرنی، اچھا خود بھی حدیث پاک ہے، یہ ان کو بھی خود بھی جو لوگ ہیں نا جی، ان کو خود بھی تو سوچ ہونی چاہیے نا میں نے کھڑا کہاں ہونا ہے، خواہ مخواہ امام میں آپ کو اسی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، لوگوں کے پاس اتنا عالم نہیں ہے جی مجھے یہاں سے ہٹایا کیوں، مجھے یہاں سے کیوں ہٹایا، لوگوں پھر لوگ نہیں ہے جہاں بات کریں گے دل میں بات تو آئے گی نا، اگر بات کریں گے جی میرے بھی ڈس رسپیکٹ ہو گئی ہے، علماء بیچارے مجبور ہیں بعض معاملات میں، اگر کہیں گے تو لوگ اپنے انسلٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھائی اس کا علاج یہی ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں نا، بڑے بزرگ سمجھدار جو اشاروں کو سمجھتے ہیں، جو اتنے عرصے سے علماء کو سنتے آ رہے ہیں، میں نے جیسے مسئلہ بیان کر دیا، بچہ تو آئے سنے گا، بزرگوں نے یہ مسئلہ کئی بار سنا ہوگا، تو ان کو چاہیے آج خود ہی پہلے امام کے پیچھے کھڑے ہوں، یہ نہیں کوئی انتظار کریں مولوی صاحب کہنے تم آگے آ جائیے، تم آگے آ جا، چنگے پلے صاحب علم والے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جی جان کر نبی سمجھ میں جو آدمی آج خود پیچھے ہوتا ہے اللہ پاک بھی اس کو پیچھے ہی کر دیتا ہے، آگے بھی وہی ہوتا ہے جو آدمی خود آگے ہوتا ہے، اگر آپ اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ کر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت ہوگی، تو اگر آپ ہی نے اپنی عزت کو ڈیمیج کر دی ہے، آگے پیچھے ہو گئے ہوں، تو آپ کہتے ہیں یہ نوجوان طبقہ ہماری عزت نہیں کرتا، تو تم نے اپنی عزت کو خود ہی خاک میں ملایا نا، تم کو کس نے کہا تھا اپنی سیٹ کو چھوڑو، جب اللہ کے نبی نے تعین کر دیا ہے مسجد میں امامت کے لیے امام کی سیٹ کیا ہوگی، امام کے پیچھے بالکل ایگزیکٹ پیچھے کون کھڑا ہوگا، دائیں کس نے کھڑا ہونا ہے، بائیں کس نے کھڑا ہونا ہے، پہلے پھر اسی ترتیب کے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ملاتے جاؤ مثلا یہاں اگر 50 آدمی ہیں، میں فرض کرتا ہوں 50 میں سے 10 آدمی وہ ہیں جو بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے، عمر ان کی زیادہ ہے، نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، پہلے 2 صفوں میں ان کو ہونا چاہیے، اس کے بعد دیکھیں گے اسی طرح کام کو ہونا، پھر اس کے بعد وہ بنا لیں، اس کے بعد کون دیکھیں، پھر اس کے درجہ بہ درجہ آگے پیچھے بڑھے، بس ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آگے ان کے ساتھ ملیں گے پھر وہ ایسے ہی۔ بہرحال آخری بات فرمایا اولو الاحلام والنہا، عقل مند انسان، دانا بینا انسان، سمجھدار انسان، تقوی والا انسان، سوسائٹی میں کوئی عزت مرتبہ رکھنے والا انسان، وہ انسان پہلی صفوں میں آئے، پھر اس کے بعد نمبر 2 3 ایسے چلتے چلتے پیچھے چلے جائیں۔ فرمایا تو اس لیے النہا کا معنی کیا ہے، العقول، الاحلام کا معنی کیا ہے، البالغون، تو ظاہر بات ہے جو پہلے بالغ ہوا ہے، تو مان لیجیے کہ 70 سال کا بوڑھا پہلے بالغ ہوا ہوگا نا 50 سال والے کے اعتبار سے، تو بالغ بندے جو سب سے عمر میں پہلے بالغ ہوا ہے وہ پہلے، 20 سال والا نوجوان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس سے تو تقریباً 50 سال یا 40 سال بعد بالغ ہوا ہوگا نا، تو 2 کرائٹیریا ہیں صفوں میں، عقل اور بلوغت، جو عمر میں جتنا بڑا ہوگا اتنا مستحق ہے کہ اس کو پہلی صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے، تو اگر جناب کوئی 70 80 سال کا بوڑھا خود ہی وہاں بیٹھ جائے تو نبی سمجھ میں خدا کبھی آپ کو نہیں مانا، خود یہ نہیں کہ تم پترا نہ بابا جی آگے آ جائے، نہیں، تم اپنی عزت آپ خراب کی تھی تو اسی دنوں کی کریے، آپ یہاں پر اگر کوئی نوجوان آ گیا نا بلکہ بچہ بھی آ جائے تو مجھے اجازت نہیں ہے اس کو اٹھا کر اس کو بلا کر یہاں بٹھانے کی، کیوں؟ اس نے اپنی عزت کو خود ہی ڈیمیج کیا، اس کو کس نے کہا تھا پیچھے بیٹھ، جب آئے تھے تو پہلے صاحب میں بیٹھتا نا، اب تجھے پہلے ایک بچہ بیٹھ گیا ہے تو اب یہ جگہ اس کی ہو گئی ہے، اب تجھے کوئی بھی نہیں آگے کرے گا، تو ہم اپنی عزت کو رسپیکٹ کو خود حفاظت کریں، اور یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے ایک تربیت، ایک نظام، ایک سسٹم، ایک ڈسپلن، خوبصورتی دین کی پتہ چلتی ہے، یا ایک 4 5 سال کا بچہ ہوگا یا تو کوئی بھی باہر سے دیکھے گا، میں بات ختم کرتا ہوں، چلو یہ میں یہاں درس ختم کرنے کے بعد ایک بات سناتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی جلال رومی نے آپ نے لکھی ہے، یہ جو جس دن کی طرح کا ہم دین پر عمل کرتے نا، اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے، دین کے ہر کام میں خوبصورتی، جو
غیر مسلم کو متاثر کرتی ہے۔ تو جب ہماری کانوں میں خوبصورتی ہم چھوڑ دیں گے، رسم و رواج کے پابند ہو جائیں گے یا انہیں پر عمل کریں گے، تو فرمایا یہ کبھی کبھی دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق